بنیادی بات ایک جو میں کرنا چاہوں گا یہاں پہ، سارے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان اس وقت، ہمیشہ آپ سنتے آتے ہیں کہ پاکستان بڑے کروشل حالات سے گزر رہا ہے، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں پاکستان کے انتہائی کروشل ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک مثبت چہرہ جو ہے وہ ہم پیش کریں، اور مثبت چہرہ ہم نے پیش کیا ہے، چاہے کھیل ہو، چاہے انٹرنیشنل پالیٹکس ہو، چاہے نیشنل پالیٹکس ہو، چاہے سوشل سیکٹر ہو، چاہے کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، پاکستان نے ہمیشہ اپنا ایک مثبت چہرہ پیش کیا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہماری جو دشمن طاقتیں ہیں وہ ہمارے اس چہرے کو اور ہمارے اس بیانیے کو پراپر طریقے سے دنیا کے سامنے نہیں آنے دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج FATF کے حوالے سے ہم جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے مثبت چہرے کی وجہ سے آج ہم نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جنگ جیتی، اور وہ جنگ اس طرح جیتی کہ آج یورپ اور امریکہ اور دنیا کی دوسرے خطوں کے ملکوں کے جو ہے وہ چیف آف دا آرمی سٹاف اور ان کے صدر اور وزیر اعظم ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف سے اور ہمارے فورسز کے ہیڈ سے اور ہمارے وزیر اعظم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے کس طرح جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ کو جیتا ہے۔ یہ ہمارا مثبت چہرہ ہے، اور اس مثبت چہرے کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر آج یورپ، افریقہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کے ممالک امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ہماری اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف جو ہماری جد و جہد ہے، ہماری عام شہریوں کی، سویلین کی، ہمارے پولیس فورسز کی، ہمارے آرمی کے جوانوں کی اور افسروں کی، اور ہمارے ہر شعبہ زندگی کی لوگوں کی، اور ایز اے قوم پاکستانیوں کی جو قربانیاں ہیں، اس کے نتیجے میں آج پوری دنیا کے اندر امن کا ایک ماحول ہے، اور ٹیررزم کی جو جنگ ہے اس کے خلاف پوری دنیا کو کچھ سکون ملا ہوا ہے، تو اس پہ پاکستانیوں کا ایک وائٹل رول ہے۔ یہی مثبت چہرہ ہے جو ہم کھیل کے ذریعے سے بھی، کھیل ایک ایسی چیز ہے، آپ کہتے ہیں نا اسپورٹس مین اسپرٹ، اسپورٹس مین اسپرٹ کیا چیز ہے کہ جب آپ جیتتے ہیں تو آپ تکبر اور غرور کے اندر نہیں آتے، آپ انانیت کے اندر نہیں آتے، آپ فرعونیت کے اندر نہیں آتے، آپ نمرودیت والا ایک ایٹیچیوڈ اڈاپٹ نہیں کرتے، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وننگ جناب آپ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں نے اچھا پرفارم کیا، پہلی پوزیشن لی۔ اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آپ جو ہے مایوس نہیں ہوتے، جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھیل کے ذریعے سے سب سے زیادہ انسان کے اندر یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ ولولہ، یہ سینٹیمنٹس پیدا ہوتے ہیں کہ جیت کو بھی وہ باوقار طریقے سے جناب جسے پرفارم کرتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے، اور ہار کو بھی وہ دل پہ نہیں لیتا، وہ پھر نیکسٹ پلان کرتا ہے۔ اور اسی جیت اور ہار کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ہماری فوج کے جوانوں اور افسروں نے بھی ایک باوقار طریقے سے 27 فروری 2019 کو ایک جیت انجوائے کی تھی، باوقار طریقے سے۔ ابھی نندن کو پکڑنے کے بعد بڑی تھپکی دے کے اور چائے پڑا کے اس کو واپس بھیج دیا، ایک باوقار فوج اور ایک باوقار قوم کی حیثیت سے۔ یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے۔ ورنہ دوسری طرف آپ کو ایسی بھی قومیں اور نسلیں نظر آئیں گی کہ جو آپ کو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گی کہ آپ کہیں گے کہ یار شرم آتی ہے کہ انہوں نے کیا تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں۔ تو گیمز کے ذریعے سے، کھیل کے ذریعے سے، اسپورٹس کے ذریعے سے یہ اسپورٹس مین شپ پیدا ہوتی ہے، اور ہار کو ہار نہیں سمجھنا۔ سلطان محمود غزنوی 17 حملے کر کے جیتتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ایک جناب چھوٹا سا جو ہے وہ جانور جو ہے، مکڑی جو ہے، وہ چڑھنے کے لیے جو ہے وہ 1000 مرتبہ نیچے گرتی ہے لیکن اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچتی ہے، یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے۔ تو آج اس کھیل کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے کھیلا انہوں نے بھی یہی سیکھا، اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی یہی سیکھا، اور اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کی اس مثبت رویے کو، مثبت ایٹیچیوڈ کو، اور پاکستان کے اس مثبت بیانیے کو ہر فیلڈ کے اندر اس کو اجاگر کیا جائے، چاہے کھیل کا میدان ہو۔ کسی زمانے کے اندر محمد علی شیخی صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں، وہ دو ہی جو ہے نا وہ ہمارے گلوکار ہوتے تھے، ایک عالمگیر صاحب اور ایک محمد علی شیخی صاحب، بڑا نام تھا۔ پھر اسی طریقے سے انہی کے دور کے اندر کبھی جہانگیر خان، کبھی جان شیر خان، کبھی عمران خان، اور کبھی اس طرح کے نام ہمیں نظر آتے تھے، کبھی پولو پلوان نظر آتا تھا ہمیں، تو وہ پاکستان کا نام روشن ہوتا تھا۔ کبھی ہاکی کے اندر ہم جیتتے تھے، یقین جانے دل دہکتا تھا ہمارا، ہاکی کے میچز ہوتے تھے تو بینگ اے پاکستانی پورا پاکستان ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا، 80s کی بات ہے یہ۔
70s کے اینڈ کی بات ہے. ہمیں جناب سمیع اللہ, کلیم اللہ, اختر رسول, جناب منظور جونیئر, منظور سینئر, جناب حسن سردار, یہ نام ہمیں یاد ہے. اسی طریقے سے کرکٹ کے اندر, اسی طریقے سے اسکواش کے اندر, اسی طریقے سے جناب آپ کی پلوانی کے اندر. تو یہی چیز ہم نے لے کے آنی ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم نے اس پاکستان کو دوبارہ پوری دنیا کے سامنے ایک باعزت اور ایک باوقار قوم اور نیشن کے طور پہ ہر فیلڈ کے اندر, کھیلوں کے اندر بھی ہم نے جناب نمبر 1 لے کے آنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ہیں پاکستانی, ہم تو جیتیں گے بھائی, جیتیں گے. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اپنے حوالے سے بھی, اور یہ ہر پاکستانی کا بھی یہی سوچ اور مزاج ہے کہ ہمارا بلڈ گروپ او پازیٹیو نہیں, اے پازیٹیو نہیں, بی پازیٹیو نہیں, ہمارا بلڈ گروپ پی پازیٹیو ہے, پاکستان پلس ہے. اور ہم پاکستان پلس سے ہی سوچتے ہیں, اور ہماری سوچ شروع ہوتی ہے اور پاکستان پلس پہ ہی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہی سوچ, یہی جذبہ لے کر اس وقت آپ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. ملک دشمن طاقتوں نے کہا کہ ہم FATF کے ذریعے سے پاکستان کو بلیک لسٹ کے اندر لے آئیں گے, پاکستان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی, پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا, پاکستان کا ستیہ ناش پھر جائے گا, پاکستان دنیا کے نقشے سے جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. لیکن اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے اور نبی پاک کے صدقے. ابھی یہاں پر جو کمپیئر تھے انہوں نے پرسوں عید میلاد النبی کے حوالے سے بات کی. میں نے پرسوں عید میلاد النبی والے دن پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ پاکستان کے 22 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ایمان ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا تو اللہ پاک نے نبی پاک کی جوتیوں کی خاک کے صدقے پاکستان کو بنایا تھا. اور جس کو نبی پاک کی جوتیوں کی خاک کے صدقے جو ہے وہ جس ملک کو بنایا ہوگا اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی, اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی, اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ توڑ نہیں سکتی, اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتی. وہ ترقی کرے گا وہ ملک انشاءاللہ پاکستان کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر لیڈ کرے گا. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا وہ فکرہ جس کی وجہ سے میں ہمیشہ ان کو عزت کی نگاہ سے دل سے آواز نکلتی ہے, جب وہ کہا کرتے تھے آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, کہ میری خواہش ہے کہ وہ وقت آئے کہ پاکستان کا سبز پاسپورٹ پوری دنیا کے اندر عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا جائے. وہ وقت آئے کہ پاکستان کے اندر یورپ اور امریکہ سے لوگ MSc کی اور PhD کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر آئے. بظاہراً یہ بڑا عجیب محسوس ہوگا آپ کو, لیکن آئے گا. There is a will, there is a way. جہاں پہ ارادہ ہو وہاں پہ کوئی چیز رستے کی رکاوٹ, ہرڈر, بیریئر, آبسٹیکل نہیں بن سکتی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر ارادہ ہو, آپ کی لیڈرشپ کے اندر جذبہ حب الوطنی ہو, آپ کی لیڈرشپ کے اندر ڈٹرمنیشن ہو, آپ کی لیڈرشپ کے اندر دنیا کو ہر فیلڈ کے اندر, ہر شعبہ زندگی کے اندر فتح کرنے کا جذبہ ہو. اگر لیڈرشپ کے اندر یہ ہو تو وہ پھر لیڈرشپ آپ کو صحیح رستہ دکھائے گی. لیڈرشپ منی لانڈرنگ کرنے والی نہ ہو, لیڈرشپ اقربا پروری کرنے والی نہ ہو, لیڈرشپ لوٹ پار کرنے والی نہ ہو, لیڈرشپ ملک کے مفادات کو بیچنے والی نہ ہو, لیڈرشپ پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل مفادات کے اوپر سودے بازی کرنے والی نہ ہو. اگر لیڈرشپ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو تو یہ پاکستان, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ زرخیز اور کوئی ملک نہیں ہے. یہ پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک بن سکتا ہے. یہاں پہ موسم ہے, یہاں پہ دریا ہے, یہاں پہ سمندر ہے, یہاں پہ پہاڑ ہے, یہاں پہ مین پاور ہے, یہاں پر جذبہ حب الوطنی ہے, یہاں پر وہ معدنیات ہیں کہ شاید بلوچستان اور KPK کے اندر اور پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر شاید دنیا کے اندر وہ معدنیات نہیں ہوں گی جو پاکستان کے اندر موجود ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ لیڈرشپ آئے, وہ ہر شعبہ زندگی کے اندر آپ کو آگے لے کر جائے, چاہے وہ کھیل ہو, چاہے وہ سوشل سائنس ہو, چاہے وہ سوشل سیکٹر ہو. تو میں آخر میں اپنی بات کا اختتام, کافی لمبی ہو گئی لیکن بات کا اختتام اسی پہ کروں گا کہ میرے وطن کے باسیوں, جیو تو اس طرح جیو کہ زندگی خراج دے, دوا تمہیں سماج دے. یہ راستے کے پیچ و خم, بڑھو تو چوم لے قدم, ہر ایک گھڑی کا پیار لو, یہ معاشرہ سدھار لو. یہ وقت کھو رہے ہو تم, جو فصل بو رہے ہو تم, کسی کو کاٹنی بھی ہے, یہ آگ چاٹنی بھی ہے. حواس کس کو دے دیے, نہ اپنی نسل کے لیے, دبائیاں ادھار لو, یہ معاشرہ سدھار لو. صداقتوں کا ساتھ دو,
برائیوں کو مات دو، جہاد ہو ہر ایک عمل، ملے گا نیکیوں کا پھل، سبھی اگر سدھر گئے تو سمجھو پار اتر گئے، بھلوں کا روپ دھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو۔ بہت شکریہ۔